دین آیا ہے انسان کی چاہت کے اور انسان کے جسمانی تقاضوں کے خلاف. نماز کا حکم وقت پر، اور نیند پیدا کی، نیند کو مسلط کیا، نیند کو مسلط کیا، نماز کو فرض کیا، بھوک اور پیاس پیدا کی اور روزے کو فرض کیا، شہوت کا تقاضا رکھا جسم میں اور زنا کو حرام کیا، اور مال کا تقاضا رکھا انسان نے اور زکات کو فرض کیا، اور وطن کی محبت رکھی اور ہجرت کو فرض کیا کہ چھوڑو وطن چھوڑ کے نکلو. آپ سارے دعوت عبادت کے سارے احکام اٹھا کر دیکھ لیں، سارے احکام انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف ملیں گے. کھانے کے، پینے کے، شہوت کے، سونے کے، وطن کی محبت کے سارے احکام فطری تقاضوں کے خلاف ملیں گے. معاملہ تو سارا اطاعت اور اجتماعیت پر ہے کہ جو حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کہ جو حکم آئے گا جذبے کے خلاف، کہ جو حکم آئے گا معمول کے خلاف. معمول ایک معمول چل رہا ہے، ایک کام کر کے آ رہے ہیں، حکم آ جائے گا معمول کے خلاف. ایک کام کر کے آ رہے تھے، اچانک حکم آئے گا نہیں یوں نہیں یوں کرنا ہے. ارے سنو توجہ سے، ایک دم حکم آ جائے گا یوں نہیں یوں کرنا ہے. ایک غزوے میں صحابہ کو بھوک لگی، اس وقت بھوک، کیا کریں؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں. خیال آیا کہ سواریاں ہیں، اس سواری کو ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ کھاؤ. اس زمانے میں اس وقت تک گدھے کا گوشت حلال تھا. پالتو گدھے جو ہوتے ہیں گدھے حلال تھے، اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، گدھے کا گوشت حلال تھا. صحابہ کو بھوک لگی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو انہوں نے سواری اپنی گدھے کو ذبح کیا اور حلال جیسا بکرا ذبح کرنے ایسا انہیں گدھا ذبح کر گیا. گوشت بنایا بہت جلدی جلدی ہانڈیوں میں چڑھایا اور گوشت جلنے کو تیار، کھانا تیار. ادھر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، ادھر گوشت کو جلتا ہوا تیار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سارے چولہے جلے ہوئے صحابہ کے، ہانڈی چڑھی ہوئی اور گوشت پک کے تیار ہونے کو ہے. اللہ نے دیکھا اس وقت بھوک کی شدت ہے اور حلال گوشت پک کر تیار ہونے کو ہے. ایک دم حکم آ گیا کہ گوشت گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا. جاؤ اعلان کر دو اسی وقت گدھے کا گوشت حرام. کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا کیا ہوتا؟ ساری ہانڈیاں صحابہ نے الٹ دی، سب پھینک دی. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اس کے بعد حکم آ جاتا، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہاں اس وقت تو کھانے آئندہ نہیں کھائیں گے. اس لیے کہ جو آدمی حکم کے آنے کے بعد فوراً گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے وہ آئندہ کرنے والے کے حکم میں ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی اب تو کر لو آئندہ نہیں کریں گے. آدمی گناہ شروع کر دیتا ہے نا، وہ خیال آتا ہے کہ یہ غلط کیا میں نے، تو پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ اب تو کر لو آئندہ نہ کرنا. ارے یہ اب تو کر لو آئندہ نہ کرنا، یہ حکم معلوم ہونے کے بعد اگر اس گناہ کو ہی پورا کر لیتا ہے چاہے آئندہ نہ کرے، لیکن یہ آئندہ کرنے والے کی طرح ہے کیونکہ اس نے حکم پر گناہ کو چھوڑا نہیں. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، لوگ بہت سے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے لیکن اس گناہ کو پورا کر لیتے ہیں. ان کی توبہ میں شرط نہیں پائی گئی کہ آئندہ نہیں کریں گے، کہتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے. ان کی توبہ میں پہلی شرط، توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آپ یہ عزم کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے. یہ توبہ کی قبولیت میں شرط ہے. اگر یہ شرط پائی گئی تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی. لوگ توبہ کیسے توڑتے اس لیے ہیں کہ وہ گناہ کے اس وقت گناہ کے پورا کر لینے کو گناہ کو پورا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے، حالانکہ گناہ کو پورا کرنا ہی آئندہ کرنے کے حکم میں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کیسے اللہ اکبر ایسے تعمیل ہوتی ہے حکم کی. سنو غور سے، بھوک لگی ہوئی ہے، حلال گوشت تیار ہے اور آپ کے اعلان کرنے والے نے آپ کا اعلان کر دیا کہ تمام لوگ سن لیں گدھے کا گوشت ابھی حرام کر دیا گیا ہے اور نبی کے ذمہ ہے کہ جو ہی حکم آئے فوراً پہنچا دو. اگر اس کے آنے میں تاخیر ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ حلال گوشت کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں. بلے مان دے رہے کہ رب آپ فوراً پہنچا دیجیے جو حکم آیا ہے. آپ پر وہی آتی تھی
تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی جس سے متعلق ہوگا حکم سے بلا لیتے. یہ صحیح اس طرح فتح نازل ہوئی. پہلے عمر کو بلایا کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیبیہ میں عمرہ کرنا چاہتے تھے. یہ عمر تمہارا جذبہ عمرہ کرنے کا تھا. دیکھو جب یہ فتح آگے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو میں نے عرض کیا کہ کل حکم آتا ہے معمول کے خلاف. ارے حلال گوشت سے کھاتے آئے ہیں, حکم آ گیا ایک دم کہ گدھے کا گوشت حرام ہو گیا. صحابہ نے ساری ہانیاں الٹ دی زمین پر, ایک ٹکڑا بھی گوشت کا کسی نے نہیں دیکھا. یعنی حکم پورا کرنا ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کی معذرت کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے اور حلال کرا دیجئے, آئندہ نہیں کھائیں گے, ابھی تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا ہی امتحان ہوا ضرورت میں اور حاجت میں, کیونکہ بھوکے حاجت ہے انسان. ایسا امتحان ہوا عبادت میں بھی. یہ تو نہیں کہ بھائی عبادت میں تو اللہ کا حکم پورا کر دو اور جو ہے ضرورت میں تمہیں اپنی چاہت کے اختیار ہے, نہیں. ایسے حکم لائے عبادت میں. نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف, نماز کے دوران حکم آ گیا آپ چہرہ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. ظہر کی نماز ہو رہی تھی, نماز میں حکم آ گیا, آپ کے صحابہ فوراً پلٹ گئے. کیوں بھائی, نماز کے بعد حکم آ جاتا کہ ظہر تک یہاں اس طرف پڑھیے, ظہر تک, آئندہ ادھر پڑھ لینا, اثر سے ادھر شروع کر دینا. حالانکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے درمیان کہیں وقفہ نہیں ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر حال میں ذکر ہے. قیام میں ہے تو قرات ہے, رکوع میں ہے تو تسبیح ہے, رکوع میں جا رہے ہیں تو تکبیر ہے, رکوع سے اٹھے تو حمد ہے, پھر رکوع میں جائیں تو تکبیر ہے, پھر سجدے میں جائیں تو تکبیر ہے, پھر سجدے کی تسبیح ہے, تشہد ہے. کوئی موقع نماز میں خالی ہے, کوئی موقع خالی. اس کو ذکر اکبر کہنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس سے زیادہ مسلسل اذکار کسی اور عبادت میں نہیں. حج میں آپ کھا رہے, سو رہے, بات کر رہے, چل پھر رہے, ویسے حج فریضہ ہے, زکات فریضہ ہے, آپ سارے افعال کرتے ہوئے زکات بھی دیتے ہیں. روزہ ہے, آپ روزے میں کھا بھی نہیں سکتے, باقی چلنا پھرنا بولنا سونا. نماز سب سے زیادہ اذکار کا اور سب سے زیادہ پابندیوں کا فریضہ ہے. نماز سب سے زیادہ پابندیوں کا فریضہ ہے, سب سے زیادہ پابندیوں کا فریضہ نماز ہے. اس میں حکم لائے نماز کے دوران آپ رخ کر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اسی کا جلدی تھی کہ ہاں جلدی اس لیے ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ جاتا ہے قبلے دوسرے قبلے کی طرف, اور کون اس میں تاخیر کرتا ہے اور کون اس سے انکار کرتا ہے. اور یہ کہنا کہ بھائی یہ کیوں بدل دیا, پہلے سے جب ایک طرف نماز ہو رہی تھی تو یہ حکم کیوں آیا کہ اب ادھر نہیں اب ادھر پڑھنی ہے. تو قرآن نے کہا کہ ایسے سوالات کرنے والے تو احمق اور بے عقل ہیں. لوگ سوالات کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایسے ایسے حرارت ایسے کیوں کر دیا. جی ہاں, عمل نہ کرنے جو عمل سے محروم ہوتے ہیں نا, انہیں عمل سے جو محروم کیے جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی حکم کا آنے پر تبصرہ کرتے ہیں. حکم کا آنے پر کیا کرتے ہیں, تبصرہ, اپنے اپنے رائے, اپنے اپنے اشکالات. بھائی یہ یوں تھا تو یوں کیوں ہوا, تو یوں تھا تو یوں کیوں ہوا, یوں ہوا تو یوں تھا تو یوں کیوں ہوا, یوں تھا تو یوں کیوں ہوا. یہ باتیں وہ کرتے ہیں جنہیں حکم برا کرنا اور کام کرنا نہیں ہوتا. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت منتظر رہتے ہیں اب کیا حکم آتا ہے, اب کیا حکم آتا ہے. عجیب بات ہے, قرآن نے یہ سوال کرنے والے کہ ایسا کیوں ہوا, ان کا رخ کیوں بدلا گیا, قرآن نے کہا یہ سوال اٹھانے والے سب احمق ہیں, سب سے سب احمق ہیں. عجیب قرآن کا انداز ہے بیان کا. سيقول السفهاء من الناس, لوگوں میں سے بے عقل احمق قسم کے لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے رخ سے کس نے پھیر دیا, کیا وجہ ہوئی. اللہ نے فرمایا جواب میں, ہاں اللہ نے رخ اسے پھیرا ہے تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر جمع رہتا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول, ہم نے صرف جانچنے کے لیے حکم دیا تھا, جانچنے کے لیے حکم دیا تھا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون نبی کے ساتھ ساتھ پھر جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف, اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو پہلے قبلے پر رہیں گے. میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی جذبے کے خلاف، کبھی معمول کے خلاف، دیکھنے کے لیے کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔